ون پوائنٹ ایجنڈا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم، آج جمعۃ المبارک کے دن ہے اور میں اپنے قارئین کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ناظرین کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو حالات اس وقت عالم اسلام میں خصوصاً ہماری پاکستان دھرتی میں پیش آ رہے ہیں، اگر ہم نے فوری ایکشن نہ لیا تو یہ سارے دعوے، یہ ساری تبصرے کرنا، تجزیے کرنا، بڑی بڑی کتابیں لکھنا، پڑھنا، اور یہ فیس بک پہ ہماری قوم بس دیکھا دیکھی سارا دن وقت ضائع کرتے ہیں ہم لوگ۔ تو اس ساری چیز کو ہم اکٹھا کر کے عملی طور پر وہ اقدامات کیسے کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور جو طرز طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو آج ان دنوں میں، ان ایام میں ہم کیسے اپنا کر فوری انقلاب برپا کریں۔ تو میرے پاس یہ سارا پروگرام ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کلپ میں آپ کو بریف کروں۔ بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ جو روح ہے نا انسان کی اور جو بلڈ ہے، وہ دو چیزیں ہیں، روح کا تعلق اور جو خون کا تعلق، دونوں کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ جب یہ منقطع ہوتا ہے تو روح نکل جاتی ہے۔ بالکل یہی طریقہ میں نے جمعے کی نماز جب پڑھی تو میرا خیال، میں تو بیچارے جو خطیبان مساجد میں ہنستا رہتا ہوں ان کی باتیں سن کے، دنیا جان کے واز کرتے رہتے ہیں اور نسخے بتاتے رہتے ہیں، کلینک کھولے ہوئے انہوں نے ساری مساجد میں، اور دوائی ان کی اثر ہی نہیں کرتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو بلڈ ہے اور یہ روح ہے، اس کو جو چیز منقطع کرتی ہے وہ موت ہے۔ اور مسلمانوں کی زندگی میں اللہ کے نبی نے جو ہمیں طرز دیا ہے وہ ایک طاقت ہے، ایک اللہ نے جو انسان میں دی ہے، انسان کی تخلیق کرتے وقت، وہ ایک نیوکلیئر طاقت ہے جس کا استعمال کرنے سے حق قائم ہوتا ہے۔ اب جب تک حق قائم نہیں ہوتا، اس بلڈ خون اور جو سول ہے، اس کے اندر جب تک یہ نیوکلیئر پاور نہیں آتی تو وہ انقلاب برپا نہیں ہوتا جس کے لیے اللہ نے انسان کو یہاں بھیجا کہ جو اب اس دنیا میں تم اپنا امتحان دو، اور جب تم آؤ گے تو تمہارے لیے جنت اور یہ دوزخ تمہارا ریوارڈ موجود ہے۔ تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقدامات پر عمل کرتے ہوئے دنوں میں کامیابی حاصل کی۔ تو میں اسی کامیابی کے اسی کامیابی کے طرز طور طریقے کو بتانا چاہ رہا ہوں آج کے اس کلپ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جو عمل دیا، جو نیوکلیئر کا سوئچ آن کیا، وہ یہ بڑا آسان اور سمپل سا تھا۔ وہ فرض تھا، وہ پہلا الف تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے کے گئے تو آپ نے ایک شرط عائد کی، یعنی ایک آزاد ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر ہوئی کہ آپ ہمارے سربراہ بنے اور یہ ریاست آپ کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جب مدینہ جانے لگے تو وہ شرط انصار کے سامنے پیش کی۔ یہ وہ شرط ہے جو سبق الف ہے، یہ وہ شرط ہے جس کی بنیاد پر پاکستان تخلیق ہوا، یہ وہ شرط ہے جس کی بنیاد پر خلافت راشدہ قائم ہوئی، یہ وہ شرط ہے جس کی وجہ سے سلجوکیوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، یہ وہ شرط ہے جس کی وجہ سے ہم خلافتی، ہم سلجوکی، ہم لشکری عوام نے پاکستان کی تحریک کا وجہ تحریک پاکستان کو قائم کیا، ہمارے بانیان پاکستان نے اس کو قائم کیا۔ یہ نیوکلیئر جو سیٹ ہے، یہ میں فیس بک کے دنیا کے تمام ABC سوشل میڈیا کے دوستوں کو باور کرانا چاہتا ہوں۔ میں نہیں کہتا میرے پیچھے لگیں، آپ اس پاور کو یوز کریں، میرے پاس سارا پروگرام موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نیوکلیئر پاور الف، سبق الف، وہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط یہ عائد کی کہ میں مکہ سے مدینہ جب داخل ہوں گا، دروازے میں انٹر ہوں گا، مدینہ یثرب میں داخل ہوں گا تو احکامات قرآن لاگو ہو جائیں گے۔ یہ سوئچ ہے نیوکلیئر پاور جو انسان کو خون میں، اس کی روح میں دیا گیا، اور یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور اس نیوکلیئر طاقت کو ختم کرنے کے لیے شیطان نے اسی کا آلٹرنیٹ تیار کیا جس کو ہم کہتے ہیں ابلیسی ڈیموکریسی، یعنی یہاں جو نیوکلیئر کی طاقت اللہ نے انسان کو دی، اس کی چابی اللہ نے اپنے احکامات کے تحت رکھی۔ احکامات قرآن و سنہ جو اصل میں نیوکلیئر کی اصل چابی ہے جس سے حق قائم ہوتا ہے۔
اب بڑی آسان سی بات ہے، اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے۔ اب جیسے سوشل میڈیا کے میرے دوست بھائی کو میرا یہ کلپ سمجھ نہیں آئی تو میں حیران ہوں کہ وہ سوشل میڈیا کو پھر استعمال ہی کیوں کر رہا ہے۔ تو ہمارے خطیبان، ہمارے علماء، ہمارے ٹیچر، ہمارے اساتذہ، یہ سب فیل ہے اس چیز کو باور کرانے میں، اس کو بتانے میں۔ میرا قد اتنا سا ہے، کسی کا قد اتنا بڑا ہے، چھوڑتے ہیں اس بات کو۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی بات کی ہے۔ یہاں علماء کی بڑا پن بتانا یا ان کو چھوٹا بڑا کرنا، ایک دوسرے کو نیچا کرنا میرا مقصد بالکل نہیں ہے۔ میرا مقصد بتانا صرف یہ ہے کہ صحابہ، وہ جو کل اپنے اپنے علاقوں کے گنڈے اور بڑے بڑے بدماش اور بڑے بڑے شرفا اور بڑے بڑے سخی لوگ تھے، ان کے اندر یہ انقلاب کیسے آیا؟ وہ نیوکلیئر کی وہ جو چابی ہے ان کے اوپر انہوں نے ایکشن کیسے لیا؟ بڑا سمپل ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس الف کو سیکھ لیا، اس الف چابی سے انہوں نے صراط مستقیم کے بند گیٹ کو کھول دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے کہا یہ سیدھا راستہ ہے، تو پورے پاکستان میں سیدھا راستہ تو ہے ہی نہیں ہے، حق کا راستہ یہ بند ہے۔ تو صراط مستقیم کا یہ بند گیٹ اس چابی سے کھلتا ہے، نیوکلیئر کی الف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں داخل ہوں گا ایک آزاد ریاست مکہ میں، مدینہ ثانی آج پاکستان ہے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگان نے، لشکری عوام نے یہی طے کیا تھا۔ اسی چابی کو، اسی نیوکلیئر کی چابی کو ہم نے استعمال کرنا تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے اس چابی کو یوز کیا۔ بڑا سمپل سا لفظ ہے، پورے پاکستانی کے میڈیا کو، پالیٹیشنز کو، اسکالرز کو، علماء کو میرا یہ چیلنج ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ صراط مستقیم قائم ہوگی احکامات قرآن سے، اللہ کی رسی پکڑ لو، رسی احکامات دین ہے، جکڑتی ہے، باندھ دی ہے، تو احکامات قرآن جو ہے وہ نیوکلیئر پاور ہے ہماری مسلمانوں کے اندر، جو اللہ نے ہمیں وحدانیت ہمیں دی، ہمیں بخشی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قانون قرآن کو لاگو کیا مدینہ یثرب میں، تو صحابہ کی زندگی دنوں کے اندر بدل کے کہاں سے کہاں چلی گئی، اور وہ سافٹ انقلاب آ گیا، پورے کا پورا مکہ، پورا عرب مسلمان ہو گیا۔ سلجوکیوں نے خلافت راشدہ، ڈوبی خلافت راشدہ کو لا کھڑا کیا، پورے یورپ میں، پوری دنیا تک اسلام کو تابناک صورت میں لے کے آئے۔ تو یہ میرا یہ ریکویسٹ ہے خطیبان پاکستان مساجد سے کہ تم لوگ باز آ جاؤ، اللہ کے نبی کا یہ پہلا راستہ بتاؤ۔ اور یہ جتنی پاکستان کی عوام ہے، یہ دنیا جہان کی کھچڑی عوام ہے، یہ سب کچھ جانتی ہے۔ پاکستان کا ریڈی والا اتنا ذہین ہے، وہ ہر بات کو جانتا ہے۔ یہ انتہائی احمقانہ بات ہوگی اگر یہ کہا جائے کہ لوگ بے وقوف ہیں، لوگ سرکش ہیں، لوگ خدا کے احکامات کے سرکش ہیں، لوگ بہادر بھی ہیں، دنیا جان کی بہادری کر کے چوری بزاری، دنیا جان کی رشوت ساری اللہ نے فرما دیا کہ سود لینا زنا اپنی ماں سے 70 دفعہ، تو بڑے خوشی سے زنا کرتے ہیں سارے اپنی ماؤں سے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان جیسی پاک دھرتی کے اندر جو قوانین، جو ڈیموکریسی شیطان کنٹرول بائی ابلیسی احکامات، اس کے تحت وہ تو چل رہی ہے پورے پاکستان میں۔ شرم آنی چاہیے پیپلز پارٹی کو، ہے جی، ان کو سوشلزم، لبرلزم، یہ تو کفر کا ایک کھلا وعدہ ہے، یہ تو کفر کا اعلان ہے۔ کان آپ ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑے، یہ کفر کا اعلان ہے۔ لبرل ہونا کفر کا اعلان ہے۔ تو اسی میں جماعت اسلامی بھی آتی ہے، اسی میں JUI آتی ہے، کیونکہ یہ اسلامی جمہوریت، جمہور کی آواز بنتے ہیں، جبکہ قرآن احکامات خدا بندی ہے۔ اللہ کے احکامات کی چابی سے، نیوکلیئر کے اس بٹن سے صحابہ کرام نے وہ تاریخ رقم کی۔ سلجوکیوں نے خلافت راشدہ کو دوبارہ سلطنت عثمانیہ میں قائم کیا۔ پاکستان کی، ترکی کی خلافتی لشکری عوام نے پاکستان کو تخلیق کیا۔ پاکستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، پاکستان تمام کے تمام مسلمانوں کی جاگیر ہے۔ یہ پٹھانوں کی ہے، یہ بلوچیوں کی ہے، یہ عربوں کی ہے، یہ ترکیوں کی ہے، یہ بنگالیوں کی ہے، یہ سب کی میراث ہے۔ یہ نیوکلیئر پاور، میں طارق ہو کر شان پاکستان کی تحریک لے کے اٹھا ہوں، آج 15 سال ہو گئے ہیں، میں بھونک رہا ہوں، میں تڑپ تڑپ کے بولتا ہوں۔ بڑی آسان سی بات آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ نیوکلیئر اس پاور کو، اللہ کے احکامات کو
پاکستان کے اندر جب نظام قائم ہوا تھا تو قائد اعظم کی ریکنسٹرکشن منسٹری نے آن کیا تھا، 6 پوائنٹ کی منظوری دی تھی ویٹیکن کے سب سے بڑے ایجنٹ جنرل ایوب خان بغیرت کتے نے، اور اس کے دیگر ساتھی یہ جتنے پنجاب، سندھ، بلوچستان، سرحد، ان کے بڑے بڑے یہ شیطانی لارڈ آف زائنس کے جاگیردار چور کے بچے جو آج بھی حکومت میں موجود ہیں، انہوں نے مل کے قائد اعظم کو قتل کیا، پاکستان کی اس اکلوتی ری منسٹری کو آگ لگا دی، اور اس کا ریکارڈ اوریہ جان جیسا شخص جو بڑا بہادر بنتا ہے، بڑا ذہین بنتا ہے، اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ میں اوریہ جان کی عزت کرتا ہوں، لیکن کب آئے گا؟ سارے اس کے بال چٹے ہیں، اس کی ساری زندگی پوری ہو چکی ہے، وہ بونس میں جی رہا ہے، وہ باہر کیوں نہیں آتا؟ میں نے پرسوں بھی دعوت دی اس کو لاہور میں کہ آؤ میرے بھائی، میرے بڑے بھائی آ جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نیوکلیئر بٹن کو آن کرو، نبی کے الف کو قائم کرو۔ یہ علماء یہ سارے بکے ہوئے ہیں، یہ تقی عثمانی یہ بکا ہوا ہے، یہ ویٹیکن روتھ چائلڈ کا ایجنٹ ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ بڑے آدمی ہیں، جماعت اسلامی کے کابرین آپ سارے بڑے ہیں، لیکن حقیقت کی دنیا میں آپ سب سے چھوٹے ہیں، کیونکہ آپ نبی کے اس نیوکلیئر بٹن سے خوف زدہ ہیں کہ آپ کی یہ چھوٹے چھوٹی فیکٹریاں، یہ چھوٹے چھوٹے محل، یہ لینڈ کروزر، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ میرا باپ ساری زندگی جس نے جماعت اسلامی کو راولپنڈی میں قائم کیا، وہ 50 آنے 4 آنے 1 روپے چندہ لیتا تھا، آج بھی اس کی کاپیاں اس کے صندوق میں پڑی ہیں، آج ان کا اربوں روپے کا چندہ کٹا ہوتا ہے، مگر یہ قرآن کے احکامات کو جو نیوکلیئر پاور ہے مسلمان کے اندر، مومن کے اندر، یہ اس کو قائم ہونے نہیں دینا چاہتے۔ انہوں نے اسلام کے نظام کو قائم کرنا ایک ہوا بنایا ہوا ہے۔ پاکستان کے 12 سال کا بچہ یہ قائم کر سکتا ہے، ہمیں کسی فوج کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا ایک بچہ ہے جو کھڑا ہو سکتا ہے، اس کے ہاتھوں میں، اس کے دل میں، اس کی روح میں اتنی طاقت موجود ہے، ایٹم بم سے زیادہ طاقت موجود ہے۔ جاؤ اپنے ڈی این اے کو دیکھو، سب سے بڑا وار ڈی این اے کے اندر عمران خان پی ٹی آئی نے کیا ہے۔ اس نے ہمارے ڈی این اے کو توڑنے کے لیے ایجنڈا 2020 پر دستخط کیے ہیں۔ اس نے ملت اسلامیہ سے تاریخ اسلام کی سب سے بڑی غداری کی ہے۔ میں پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کو، پی ٹی آئی کے مریدوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ڈی این اے کو توڑنے کا کام بل گیٹ کرتا ہے۔ بل گیٹ کے فور فادر نے ڈارون تھیوری کو اب بنایا، یہ چاہتے ہیں یہ بتائیں کہ خدا کی تخلیق ایک شیطانی کام ہے، خدا کی تخلیق ایک حیوانی کام ہے، انسان حیوان ہے۔ خدا کا واسطہ ہے کہ تم لوگ بدل جاؤ، شان پاکستان کی تحریک 1 پوائنٹ ایجنڈا کو فالو کرو۔ میں 4 دن میں 1 دن میں انقلاب لا کے نہ دوں تو خدا کی قسم میں اس قرآن پاک کے حکم سے میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ ہم وہی نظام لا کھڑا کریں گے جو صحابہ نے قائم کیا۔ کل بھی نیوکلیئر کی چابی وہی تھی، آج بھی وہی ہے۔ کل کا زمانہ اور آج کا زمانہ حالات میں فرق ہے، وقت میں فرق ہے، معاملات ویسے ہی ہے۔ کل بھی ویٹیکن ہمارے دشمنوں نے ہمیں مارا تھا، ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم نے بھی کل ان کو مارا تھا، آج بھی ہمیں یہ مار رہے ہیں، آج بھی ہم ان کو روکیں گے، کل بھی ہم نے ان کو روکا تھا۔ شیطان کی ابلیسی ڈیموکریسی نہیں چلے گی، حق کی، آدم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنٹرول ڈیموکریسی میں قرآنی احکامات چلے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس امپورٹنٹ کلپ کو آپ ہر جگہ پہنچائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان پاکستان۔